علمی اور مسائل شرعیہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر فرض ہے، لیکن اس کے درست ہونے کے لیے 8 شرائط ہیں، اور اگر ان شرائط کو دیکھا جائے تو تکبیر تحریمہ کے اندر تقریباً 70% لوگ غلطی کرتے ہیں اور ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سی 8 شرائط ہیں کہ جن کے درست کرنے سے تکبیر تحریمہ شروع ہو سکتی؟ تو نمبر 1 ان میں سے یہ کہ تکبیر تحریمہ کا نیت کے ساتھ ملا ہوا ہونا، یعنی آپ کی نیت اور آپ کی تکبیر تحریمہ جو آپس میں ملی ہوئی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان جو ہے کچھ چیز ایسی حائل کر بیٹھیں جو نماز کے منافی ہو، جو نماز کے لیے درست نہ ہو، اور اس کے بعد جا کر اگر آپ تکبیر تحریمہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی تکبیر درست نہیں ہوگی، بلکہ نیت کا ہونا ضروری ہے ساتھ کہ آپ کون سی نماز شروع کر رہے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جن نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے ان کی تکبیر تحریمہ انسان کھڑے ہو کر ہی کہے گا، بیٹھ کر یا کسی اور حالت کے اندر یا لیٹ کر یا رکوع کی حالت کے اندر، ایسی کسی بھی حالت کے اندر وہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہو سکتی۔ تو اگر اس حالت میں تکبیر تحریمہ پڑھی جائے گی، بیٹھ کر رکوع کی حالت میں یا لیٹ کر، اور پھر تکبیر میں نماز میں کھڑا ہونا ضروری ہے، اس میں یعنی فرض ہے کہ عام فرضی نمازوں کے اندر، تو پھر وہ تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے۔ نمبر 3 کہ تکبیر تحریمہ نیت سے پہلے نہ ہو، یعنی انسان آیا اور دوڑتے آیا، اس نے جلدی سے اللہ اکبر کہی اور اس کے بعد اس نے نیت کی کہ میں کون سی نماز یعنی فرض پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں یا واجب پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس طرح کرے گا تو پھر بھی انسان کی تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے اور نماز بھی شروع نہیں ہو سکتی۔ اس طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنا ضروری ہے کہ جس کو انسان خود بھی سن سکے صحیح، کم از کم خود کو پتا ہو کہ میں نے کون سے الفاظ و ورڈز جو ہیں وہ پروننسیٹ کیے ہیں اور ادا کیے ہیں، ان کا شعور انسان کو ہونا چاہیے، اتنی آواز انسان کی ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر 5 تکبیر تحریمہ ایسے کلمات کے ساتھ ہو کہ جن کلمات میں اللہ کی بزرگی، بڑائی اور برتری کا اظہار ہو۔ ایسے کلام، ایسے الفاظ ہونے چاہیے جن سے اللہ کی بزرگی اور برتری کو ثابت کیا جائے۔ اور نمبر 6 اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ، اس کے اپنے ادا کرنے میں بعض اوقات انسان غلطی کرتا ہے۔ ان میں سے پہلے یہ کہ اللہ اکبر کے حمزہ یا با کو لمبا نہ کرے، انسان زیادہ لمبا نہ کرے، اور اگر لفظ اللہ یا اللہ کے ساتھ اکبر کے شروع میں حمزہ کو انتہائی دراز کیا جائے اور یہ اللہ کی بجائے اللہ ہو جائے یا اکبر کی بجائے اکبر ہو جائے تو پھر بھی تکبیر درست نہیں ہوگی۔ یا اگلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر میں اللہ الگ اور اکبر کا حمزہ الگ پڑھا جائے گا، لیکن کوئی شخص جلدی میں آ کے اللہ اکبر پڑھ دیتا ہے، یعنی حمزے کو درمیان سے نکال دے، تو پھر بھی انسان کی تکبیر درست نہیں، اور جب تکبیر درست نہیں ہے، اس کا سٹیٹس اور حیثیت فرض کی ہے، تو انسان کی نماز شروع ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور نمبر 7 یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اکبر یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کو شروع کرنا چاہے تو پھر اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے الفاظ ضروری ہیں کہ وہ اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کرنے والے ہوں، اللہ کی برتری کو بیان کرنے والے ہوں، تو پھر انسان کی تکبیر درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نمبر 8 شرط یہ ہے کہ لفظ اللہ اکبر کے ساتھ اگر ابتدا کرتا ہے تکبیر کے الفاظ کے ساتھ، تو پھر اللہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے اکبر کا، جو کہ حمزہ قطعی ہے اور اس کا حذف درست نہیں ہے۔ تو جب یہ 8 شرائط پوری ہوں گی تو پھر انسان کی تکبیر تحریمہ درست ہے، اور جب تکبیر تحریمہ درست ہوگی تو آپ کی نماز شروع ہو سکے گی۔ اور اگر اس کے اندر کوئی غلطی آئی تو پھر آپ جس طرح بھی تکبیر تحریمہ کو ادا کر لیں، آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔